کے نام کے ساتھ خوب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اللہ کو، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کیا اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد سلسلے وار 10 سورات سماعت فرمائیں استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ اللہ بصیر بما یعملون۔ صدق 11واں رکوع ہے جو 10 آیات بینات پر مشتمل ہے، اور ان 10 آیات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے،
قریب قریب کچھ اس طرح ہوگا۔ اور تحقیق ہم نے دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پھر یکے بعد دیگرے ہم نے ان کے بعد بھیجا رسولوں کو، اور ہم ہی نے دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور ان کی تائید فرمائی روح القدس سے۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے ایسی چیز کو لے کر جو تمہیں پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کیا، اور پھر کچھ کی تو تم نے تکذیب کی اور کچھ کو تو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، نئی حقیقت ہے اللہ نے ان کے کفر کی سبب لعنت فرمائی ہے، پھر بہت تھوڑے ہیں ان میں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب بھی آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی اس کی جو کچھ ان کے پاس تھا، اور وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے کافروں پر فتح کی دعا بھی کیا کرتے تھے، اور جب وہ آ گئے ان کے پاس اس چیز کے ساتھ جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو ان کا کفر کر بیٹھے، ان کا انکار کر بیٹھے۔ لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ کیا ہی برا ہے جس بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، ضد کی وجہ سے کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، پھر وہ حقدار ہوئے غضب بالائے غضب کے، اور کافروں کے لیے تو انتہائی رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا کا وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے ان ساری چیزوں کی جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھلا تم اس کے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں؟ اور تحقیق آئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، اس کے بعد بھی تم نے بچھڑے کی پرستش اختیار کر لی، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا تھا اور تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کر دیا تھا، لٹکا دیا تھا اٹھا کے، کہ پکڑو جو کچھ تم کو حکم دیا جاتا ہے طاقت کے ساتھ اور غور سے سنو، تم نے کہا بھی تھا ہم نے سن تو لیا مگر ہم کر نہیں سکیں گے، ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ آپ فرمائیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم موت کی تمنا کرو نا اگر تم سچے ہو۔ وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے کبھی بھی، بسبب ان کرتوتوں کے جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارے لوگوں کے مقابلے میں زندگی کا بڑا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ اگر وہ اتنی لمبی عمر دے بھی دیا گیا تو وہ اس کے عذاب سے بچنے کا سبب تھوڑی ہوگا۔ اللہ
دیکھ رہا ہے وہ سارے اعمال جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان 10 آیات بینات کا ایسا ترجمہ جو میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی کر سکتا تھا۔ جن لوگوں نے دوسرے ترجمے دیکھے ہوں گے ان کے سامنے مضمون ہوگا، انشاءاللہ مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یاد رہے کہ اس وقت ہم قرآن شریف کے اس حصے کی تلاوت سے گزار رہا ہے اللہ پاک ہم کو، جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو رب تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ان کی حقیقت پر سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اتنے عیار اور مکار قوم ہے، جو قوم اپنے نبی کے ساتھ مکاری کرے وہ کسی اور کے ساتھ کیا کرے گی اس کا آپ انداز کریں۔ وہ اتنی عیار اور مکار قوم ہے کہ اگر قرآن کی یہ آیتیں نہ ہوتی تو کوئی ان سے واقف نہیں ہو سکتا۔ لیکن سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ پر رب تعالیٰ نے ایسا کلام نازل فرمایا جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اور کئی مرتبہ آپ کا خادم یہ بات عرض کر چکا ہے کہ ان کو انسانیت کی امامت سے معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور تم کو اس مقام امامت پر اللہ نے فائز فرمایا، اور ان کی ان ساری کمزوریوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ان غلطیوں کو نہ دہرانا جن غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے انہیں معزول کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے معلوم کرنے کا ہمارے پاس ذریعہ کتاب اللہ کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ پہلے آیت شریف میں فرمایا کہ ہم نے جناب موسیٰ کو الکتاب دی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے، یکے بعد دیگرے ہم رسول بھیجتے رہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم، جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جو نبوت کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جو نبوت کا سلسلہ چلا، اس کو قرآن شریف نے ایک ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبشر، آپ کی بشارت دینے والے اور آپ کے پہلے آنے والے اللہ کے آخری نبی جناب عیسیٰ کا تذکرہ نہ قرآن کا اختصار دیکھیے۔ جناب موسیٰ کے بعد ہم نے بہت سے نبی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے واضح نشانی عطا فرمائی۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عطا کردہ معجزات اور نشانیاں اور پھر انجیل اس کا تذکرہ ہو۔ انشاءاللہ آگے سورہ آل عمران جو آئے گی، اللہ نے زندہ رکھا تو سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا اور ان کی والدہ کو جس امتحان سے اللہ نے گزارا ان سب کا تذکرہ تفصیل سے ہے، اس وقت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بینات جب قرآن آتا ہے نبی کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ واضح دلائل یا وہ معجزات جو اللہ نے اپنے اس نبی کو عطا فرمائے تھے۔ وہ ایدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی۔ یہ اید لفظ جو ہے نا وہ ید سے بنا ہے، ید یعنی ہاتھ، عربی میں ہاتھ کو ید کرتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی بھی مدد کرنا چاہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ہم کیا اپنا سر بڑھاتے ہیں، اپنا پیر بڑھاتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے پہلے کہا عربی زبان کا کمال یہ کہ ہر لفظ کے یہ معنی کیوں ہے، اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، دوسری زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو اید کا مطلب ہوگا ہاتھ دینا، مدد کرنا، تائید کرنا، یہ لفظ یاد رکھیں۔ وہ ایدناہ بروح القدس، اور روح القدس سے مراد جبریل ہے، ہم نے ان کی تائید کی جبریل کے ذریعے۔ حضرت جبریل کا تعلق جو ہے وہ تو حضرات ملائکہ کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور ان کو جو خاص ذمہ داریاں اللہ نے ان کے حوالے کی ہیں، اس میں سے ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں پر جو وحی ربانی آتی ہے اس وحی کے لانے کی ذمہ داری جبریل۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ہر نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ منمانی نہیں ہوتے، ارے چلو نا اپنے تھوڑا سیر کر کے آ جائیں گے، ابھی فلاں صاحب ہیں، فلاں نبی ہیں، ان سے ایسا نہیں ہوتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبریل سے ملاقات سارے انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور انبیاء کی تائید کے لیے اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جو کئی غزوات میں فرشتوں کا جو لشکر اللہ نے بھیجا، ان لشکروں کی قیادت بھی حضرت جبریل کر رہے تھے۔ ایک حدیث شریف بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے غزوات کے باب میں، کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جن صحابہ نے بدر میں حصہ لیا تھا، آپ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل، میرے سارے صحابہ جو ان میں ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ الگ اصحاب بدر کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ان کی فضیلت ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ملائکہ بھی جنہیں اللہ نے بدر میں شرکت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے اتارا تھا، فرشتوں میں ان کو بھی وہی خاص مقام حاصل ہے جو انسانوں میں حضرات صحابہ میں آپ کے ان ساتھیوں کو حاصل ہے جو بدر میں شریک ہوئے۔ آپ انداز فرمائیں کیا ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے صحابہ کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر اس نبی کی مدد کے لیے جو فرشتے اتارے جاتے ہیں ان کا مقام، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ کیا، کہ آپ انداز فرمائیں کہ اللہ نے ہم کو کس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ کاش اس نبی کی قدردانی امت کو خالی نام لینے سے، نعرے لگانے سے، جھنڈے لگانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، چیخنے چلانے سے نہیں، محبت جو ہے وہ دل کے ایک جذبے کا نام ہے۔ کاش یہ دل جو ہے یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائے، اس کے بعد صرف نبی اچھے لگیں گے، اور جب نبی سب سے زیادہ اچھے لگیں گے تو ان کا طریقہ بھی سب سے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ ہمارا بولنا کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور پوری زندگی جو وہ کافروں اور مشرکوں کے طریقے پہ گزارے، ہم دوغلے ہیں ہمارے قول میں۔ اگر نبی اچھے لگتے ہیں ان کا طریقہ تم کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ بات آئی تھی حضرت جبریل کی، مضمون ادھر چلا گیا۔ بروح القدس ہم نے ان کی تائید کی حضرت عیسیٰ کی جبریل کے ذریعے۔ کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی، یہ ان سے پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوا انفسکم، مضمون ہی آ گیا، اس چیز کے ساتھ جو تم کو اچھی نہیں لگی، لا تہوا انفسکم، ایسا حکم لے کر آئے نبی جو تم کو اچھا نہیں لگا، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تکبر میں اگر نہیں مانیں گے معاذ اللہ۔ اس کا معنی یہ کہ تم کو ایسا دین چاہیے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے مطابق ہو، اس کو دین بولیں گے، دین اللہ کہیں گے، اس کو اللہ کا دین کہیں گے۔ یہ اللہ کا دین وہ ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا اور تمہارا کام اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسے رسول آئے جو ایسی شریعت اور ایسے احکام لے کر آئے جو تم کو اچھے نہیں لگے، تو تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا۔ اس کا معنی کفر کی وجہ اور بنیاد بھی تکبر ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی میرے بھائیوں کئی دروس میں یہ بات عرض کی ہے، اس لیے کہ تکبر انسان کے دل میں پلنے والا وہ مرض ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھیں گے۔ جنت میں جانا تو بہت ہے، اس کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ اب وہ روایات کیا اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اب ایسے موقع پر بجائے، میں نے اس کے پہلے بہت بار یہ بات ہمیشہ انشاءاللہ جب اللہ زندہ رکھے گا عرض کروں گا، کوئی اس طرح کا اصلاحی نقطہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر اس کو فوکس کر کے دوسرے کو دیکھیں اس میں کتنا تکبر ہے، اپنی تلاش کرو کہ اپنے اندر کتنا تکبر پل رہا ہے۔ کیونکہ سب کے سب میرے بولنے بتانے سے اگر تکبر سے پاک ہو جائیں تو یہ ان کی خوش نصیبی ہوگی، لیکن میرا تکبر جو میرے دل میں جائے گا وہ مجھ کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ میں دیکھو، تکبر کہتے ہیں مائے پان، اور استکبار دوسرے کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھنا۔ یہ بات جب آ جائے کہ میں ہی سب سے عقل مند ہوں، میں ہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ تجربے کار ہوں، تو میں کسی کی بات کیوں سنوں گا؟ تو جو چیز دوسرے کی بات سننے سے مجھے روکتی ہے وہ میرا تکبر ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟
ارشاد فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسے رسول آئے ایسی چیز کو لے کر جو تم کو اچھی نہیں لگتی تھی، تم نے استکبار کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان رسولوں میں سے ایک گروہ کو، کچھ لوگوں کو تو تم نے ان کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ارے تم تو وہ ہو کہ تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو قتل بھی کر دیا۔ جو لوگ بیچارے ایسا سمجھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں شہید نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ اس طرح کی آیتیں 50 آیتیں ہیں قرآن شریف میں، اس کے پہلے ان کا نام بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، 50 آیتیں ہیں کہ نبیوں کا خون اس زمین پر گرانے والا جرم اگر کسی نے کیا تو اس قوم میں قرآن کے الفاظ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر غلاف پڑے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے دل مکمل طور پر محفوظ ہیں، تم ہم پر کتنی بھی تقریر کرو، کتنی بھی ہم پر تم اپنی ناصحانہ باتیں پیش کرو، ہمارا دل ٹس سے مس ہونے والا نہیں، اتنے محفوظ ہیں ہمارے دل۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، جس بات کو وہ اللہ کی عطا سمجھ رہے ہیں اللہ کی عطا نہیں ہے، اللہ کی لعنت ان پر برسی ہوئی ان کو کفر کی وجہ سے، ان کا دل اتنا پتھر کے جیسا ہو جائے کہ حق بات اس کو سمجھ میں نہ آئے، اس کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جائے اور اس پر اس کے اثرات مرتب نہ ہو، تو یہ کیا اس کا دل محفوظ ہے؟ اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے، اس کے دل سے توفیق خیر چھین لی گئی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے خیر کی توفیق مانگتے رہو، وما توفیقی الا باللہ، ایک نبی کا قول ہے قرآن شریف میں، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے سوا تو میں کچھ ہی کر ہی نہیں سکتا۔ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا آدمی کے بس کا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کی توفیق ہو جائے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا، حضرت ہم نے سبحان اللہ کہا، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی پاکی بیان کی، یہ ہمارا کہنا قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ ہم کو کیسے معلوم؟ بزرگ نے کیا جواب دیا؟ ہمارے ایسا کوئی رہتا اکڑو خاں، ابھی چپ چاپ سے کرتے رہنا سبحان اللہ بڑا آیا، قبول ہوا کہ نہیں؟ یہ جہالت ہے۔ سامنے والا سوال کر رہا ہے اور کسی چیز کی تلاش میں آیا ہے، اس کو مطمئن کرو۔ حضرت نے اس بزرگ نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد جب دوبارہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل گئی تو یہ اس کا اثر ہے، اس کی دلیل ہے کہ پہلی مرتبہ کا سبحان اللہ قبول ہو گیا۔ اب اس سوال کرنے والا دل بھی کیا یعنی کہنا چاہیے کہ پھول گیا ہوگا خوشی سے، واہ کیا جواب حضرت نے دیا ہے۔ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد دوبارہ ہوتا ہے تو دوبارہ بھی میں اپنی مرضی تھوڑی کر سکتا ہوں، میرے اللہ کی توفیق سے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں سے خیر کی توفیق چھین لی ہے، جس کو تم اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہو وہ دراصل اللہ کی لعنت ہے تم پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس کوئی کتاب آئی، ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والی جو کچھ ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے پہلے یہی یہودی کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا کرتے تھے۔ پھر جب آ گئے وہ رسول جن کے لیے دعا کرتے تھے تو ما عرفو، ان کو پہچانا بھی، لفظ دیکھیے یہ رب کائنات فرما رہے ہیں، ما عرفو، ان کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی، پہچان بھی لیا یہ وہی رسول ہیں جس کے لیے ہم دعا کرتے تھے، کفروا بہی، ان کا انکار کر بیٹھے، فلعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اس کے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہود کی کتاب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اور آپ کے آنے کی خوشخبری درج تھی،
اور اتنی وضاحت کے ساتھ کہ کوئی اس تورات کا جاننے والا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک نظر میں پہچان لے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب اتنی وضاحت سے تھی۔ ارے رسول اللہ کا ذکر کیا، میں آپ سے عرض کروں صحابہ کی صفات بھی تورات میں۔ آپ انداز کریں سورہ فتح کا آخری حصہ جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہم، اور اس کے بعد فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تورات میں بیان تھیں اور انجیل میں ان کی تورات اس طرح بیان تھی۔ مطلب تورات و انجیل دونوں میں اگر صحابہ کا تذکرہ تھا تو جس نبی کے صحابی ہوں گے ان کا تذکرہ کتنے تفصیل سے ہوگا آپ خود سے انداز فرما سکتے ہیں۔ تو یہ جب ان کا واسطہ پڑتا مشرکوں سے کافروں سے، کوئی نہ کوئی ان کو ستاتا، کوئی ان پر ظلم کرتا، تو یہ کہتے تھے کر لو جتنا کرنا ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی ایک نبی کا تذکرہ ہے، وہ آخری نبی ہوں گے اور جب وہ آئیں گے تو ان کی قیادت میں ہم تم پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے نبی ہوں گے کہ ان کے آنے کے بعد اسلام کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکے گا۔ اور دعا بھی کرتے تھے اللہ جلدی سے اس نبی کو بھیج دے، جلدی سے اس نبی کو بھیج دے۔ یہ جو لفظ ہے نا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں اس نبی کے لیے وہ دعا کرتے تھے کہ جلدی سے ان کو بھیج دے۔ اب رب نے فرمایا جب وہ آ گئے اور فلما جاءہم ما عرفوا، جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جن کا تذکرہ، کفروا بھی اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اتنا جان بوجھ کر ایمان کے مقابلے میں کفر کو قبول کرنے والوں پر لعنت کے سوا کیا ہونا چاہیے؟ تو رب نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ فرمایا کتنا برا ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کو جسے اللہ نے نازل فرمایا بغین۔ یہ لفظ بغین، بغ کہتے ہیں ضد کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں ضد کا مادہ جو ہے نا حق پر ضد، حق پر ضد یہ تو ایک وصف ہے مومن کا، لیکن ہر بات پر ضد نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو اس پر آدمی ضد کا پہلو اجاگر کرنے کے پہلے یہ سوچے کہ میں اس میں حق پر ہوں یا نا حق پر ہوں۔ حق پر ضد جو ہے وہ عین عبادت ہے، لیکن ناحق پر آدمی ضد کرے اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ ہماری گھریلو زندگیاں جو ہیں نا، ہماری گھریلو زندگیاں اس میں ہماری سوچ بنی ہوئی ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں بعض ایسی غلطیاں ہیں جو معاشرے میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، سب کے سب اس میں ملوث ہیں ایسا نہیں، لیکن جو ملوث ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ گھر میں جب بھی کوئی تنازع ہوا تو عام طور سے ہمارا دماغ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ غلطی بیوی کی ہوگی، شوہر تو بیچارہ یہ تو دھلا ہوا ہے ساتھ پر، اس کو کیا یہ کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ تو بیچاری اپنے صنف نازک ہے، وہ تو شوہر کی پابند ہے، ہمیشہ تنازع اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جب اس کا انالیسس کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے اور غور سے انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں جو تنازع اور جھگڑا ہوتا ہے اس کی وہ بیج جو ہوا ہوتا ہے وہ شوہر کی طرف سے بویا ہوا۔ لیکن میں شوہر ہوں، مجھے شوہریت کا بھوت سوار ہے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی کو عالمیت کا بھوت سوار ہو جائے، فلاں کا سوار ہو جائے، کسی کو جماعت کا بھوت سوار ہوا، فلاں جماعت بس میں چلا جنت میں، اب تم کو اگر جنت میں آنا میرے ساتھ آؤ، وہ تذکرہ آ رہا ہے آگے۔ تو اسی طرح اس کو شوہریت کا بھوت ہے۔ رب نے فرمایا یہاں پر کہ انہوں نے ضد کی وجہ سے، اور ضد کیا تھی اس کے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پوری نسل جو چل رہی تھی وہ بنو اسحاق تھی، جس میں آج تک حضرت عیسیٰ تک نبی بھیجے گئے، اور وہی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ اب آخری نبی جو آئے وہ بنو اسرائیل میں نہ آ کے بنو اسماعیل میں آئے۔ کیوں بنی اسماعیل میں آخری نبی آئے، کیوں آئے؟ ہم ابھی تک جب سارے نبی میں ہمارے خاندان میں آئے تھے نا، آخری نبی کو کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ انداز کیجئے کہ عقل سے کتنا پیدل ہو،
مقام نبوت یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے اس کو عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ سارے انبیاء کو جو تھا حضرت یعقوب کے بعد بنو اسحاق میں بھیجا، اور آخری نبی کو سید المرسلین کو بنو اسماعیل میں بھیج دیا۔ تو یہ بغض کا لفظ جو نا ضد کا، وہ صرف یہ ضد تھی کہ اس نبی کو پوری طرح پہچاننے کے بعد بھی صرف اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں۔ اس طرح کی ضد ہمارے میں یہ جاہلیت ہے، اس طرح کی ضد جو ہے وہ جاہلیت ہے۔ آگے فرمایا کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، ارے اللہ کا فضل وہ اپنے جس بندے پر چاہے نازل فرمائے۔ فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب بالائے غضب، اللہ کے غضب پر غضب کے سے حقدار ہو گئے۔ بل الکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا، اب کیا نازل فرمایا؟ قرآن، اب قرآن نازل فرمایا نا، تورات پر انجیل پہ تم ایمان رکھتے ہو، اب جو اللہ نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ تم صاحب کتاب امت ہونے کی وجہ سے تم جانتے ہو کہ نزول کس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے احکام اس کے نبیوں پر کیسے اتارے جاتے ہیں، یہ مشرک اور کافر تھوڑی جانتے ہیں، تم اہل کتاب ہو، تم جانتے ہو نا۔ جس طرح تمہارے نبی پر اللہ نے اپنے احکام نازل فرمائے، اسی طرح اس آخری نبی پر بھی اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائے، اس کو تسلیم کر لو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا نؤمن بما انزل علینا، بس ہم اتنے کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے سوا جو ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کا انکار کریں گے، کھلا وہ کفر۔ رب نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ وہ حق ہے، اور اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مصدقا لما معهم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس سب کو یہ قرآن سچ بتاتا ہے۔ تورات اور انجیل، وہ تورات اور وہ انجیل جسے اللہ نے نازل فرمایا، قرآن اس کو، اس کے ایک ایک حکم کو سچ بتاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، اچھا ایک بات بتاؤ، تم اگر واقعی مومن ہو، اس کے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا رہے تم نے؟ اس کے پہلے مومن کا کام ہوتا ہے نبی کا احترام کرنا، نبی پر ایمان لا کر ہی تو مومن ہوتا ہے نا، اللہ پر ایمان لانا، نبی پہ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ تو جس ذات نبوی کو اللہ نے ایمان کی بنیاد بنائی، ان پر تم نے ہاتھ کیسے ڈالا، ان کا خون کیسے بہایا تم نے؟ یہ جرم تم نے کیا ہے نا کہ نہیں کیا ہے؟ ظاہر ہے انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ خوب معلوم تھا اس وقت کے معاشرے کو کہ ان ظالم یہودیوں نے کون کون سے نبیوں کو شہید کیا ہے، اور خاص طور سے حضرت زکریا وغیرہ کا جو واقعہ تھا وہ تو قریب کا تھا نا، حضرت مسیح کے تھوڑا پہلے کا، اس لیے سب کو جانتے تھے کہ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، سب جانتے تھے، بعض ایسی تاریخ ہے، اس لیے یہ سوال پوچھا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب جناب موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ارے تم وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو ظالم ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تم پر ہم نے طور کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا، یہ واقعہ اس کے پہلے کے درس میں گزر چکا ہے، 2-3 درس پہلے آپ کو یاد آیا کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو احکام عطا فرمائے اور انہوں نے کوکا کرنا شروع کر دیا اپنے، یہ تو ایسا نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ نے طور کو اٹھا کر ان کے اوپر بلند کر دیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس حکم کو نہیں مانو گے تو اب بھی طور کو تمہارے اوپر گرا کے تم کو چکنا چور کر دوں گا، تمہاری ہستی ختم کر دوں گا۔ تو طور کے نہ گرنے کی ڈر سے، گرنے نہ پائے اس ڈر سے انہوں نے ان احکام کو قبول کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے اسی واقعے کو فرمایا کہ جب ہم نے تم پر طور کو بلند کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پکڑو ہمارے احکام کو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، غور سے سنو، تم نے کہا تھا سمینا و عصینا، ہاں سن تو لیا، ہم سے ہو نہیں سکے تھے،
کچھ احکام حضرت یہ والا ہے، اس حکم کو ذرا ایسا بدل دیجیے، اس حکم کو جیسے ہمارے یہاں کی امت مسلمہ معراج کا واقعہ جب ان کے سامنے بیان ہوتا ہے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز پہلے 50 مرتبہ پر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ کلیم اللہ کی گفتگو اور آپ کا کئی مرتبہ تشریف لے جانا، اور پھر یہ ہوا کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی، اور رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ 5 وقت کی نماز آپ کی امت پر اس وقت سے فرض کر دیا جس دن ہم نے کائنات کو بنایا، اور کے پڑھنے پر بھی میں ثواب 50 نمازوں کا دوں، ہر نماز کا ثواب 10 گنا۔ اس اصول ہے شریعت میں، جو نیکی کرو فلہ عشر امثالہ، اس کے جیسے 10 کی نیکی کرو۔ اب ہمارے یہاں کا وہ طبقہ جس کو نماز بھاری پڑتی ہے، وہ جب یہ واقعہ سنتا ہے تو وہ ذرا دھیرے سے بولتا ہے ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا رہتا، ایک بار 50 سے 5 ہوئی، حضرت ایک بار اور تشریف لے جاتے تو کتنا اچھا رہتا۔ یہ حل یہ یہودیوں کا ہے، یہودیوں کی سوچ۔ اور ہم نے فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے وہ بچڑا ان کے دل میں گویا پیوست ہو گیا تھا، ان کے دل کے اندر پوری طرح حلول کر گیا تھا وہ بچڑا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بڑی عجیب آیت ہے۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بری بات کا حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ اصل میں کیا ہے، یہ ایسا انداز ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں اردو میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان ایسی بیکار کی چیزوں کا حکم کرے گا؟ ایمان ہمیشہ نیکیوں کا ہو، جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے نیکیوں کا کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، اور جتنا کمزور ایمان ہوتا ہے نیکیوں کا کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر مومن کا ایمان ہے تو ایمان تو ہمیشہ خیر کا حکم کرے گا۔ فرمایا اگر تم مومن ہو، اس کا معنی یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں۔ اگر ایمان تم میں ہوتا تو ایسی بری بات کا ایمان کسی کو حکم نہیں دے سکتا۔ اگلی آیت شریفہ میں ان کی ایک کمزوری کا تذکرہ۔ دیکھو زندگی یہ اللہ کی عطا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرنا یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ پھر اپنی زندگی کو ایسی چیزوں سے جو ہماری زندگی کو نقصان پہنچانے والی اس سے محفوظ، اس سے بچا، یہ بھی مومن کا فریضہ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان، مسلمان کیوں، کوئی انسان اگر خدا نخواستہ اپنی موت کا خود ہی انتظام کر لے، کنویں میں کچھ جائے، زہر کھا لے، کچھ اور کر لے، سوسائڈ کر لے، یہ شریعت مطہرہ میں حرام، اس لیے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تم کو ختم کرنے کا کیا حق ہے، اس کو نبھانا ہے۔ یہ اب زندگی جو ہے یہ قرآن پاک کی 2 آیتوں کے درمیان رہتی ہے۔ ایک تو یہ جس میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس کا وہ وقت نہ آ جائے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہو۔ اور جب وہ وقت آ گیا نا تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ الگ الگ آیتیں ہیں۔ ایک آیت سورہ آل عمران کی جو میں نے پہلے پڑھا، اور اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ منافقون کی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے اس میں ذرا تاخیر نہیں ہوتی۔ تو زندگی اور موت ان دونوں آیتوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر شخص اپنی عمر میں برکت کی دعا کرے، اللہ طویل عمر عطا فرمائے، اعمال صالحہ کے ساتھ اس کی دعا کرے، اس لیے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میرے رب نے میری عمر کتنی لکھی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور اگر کوئی بولتا ہے میں ذائقہ بناتا ہوں اور میں وہ کمپیوٹر میں سے نکالتا ہوں اور گوگل سے پوچھتا ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی جاہل نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوں کسی کتنی ہے۔ اب میری عمر میں برکت ہو، کار خیر کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ ان یہودیوں کا اب آگے ان کا تذکرہ دیکھیے، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔
یعنی مسلمانوں میں بھی ایسے طبقے پیدا ہو گئے، وہ ہم ٹھوک کے بولتے ہیں جنت میں جانا ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ، جیسے جنت میں لے آؤٹ انہوں نے لے کے رکھا ہے وہاں، ہے نا۔ یہ آپ انداز کریں کس کا قول ہے؟ یہ یہودیوں کا قول ہے کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ قرآن نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جھوٹے، ارے جس کسی نے اپنا ماتھا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں جھکا دیا اور اس نے عمل نیک کیا، ہر ایسے شخص کے لیے کوئی خوف نہیں ہو، کوئی غم نہیں ہو، جنت میں جائے گا۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ڈنکے بجا رہا ہے میں کا۔ اب سوال کیا قرآن نے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی جنت میں جانے والے ہو، تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، تو فتمنوا الموت، مرے گا ویسے جنت میں جانا ہے نا، آج ذرا کھڑے ہو بول اللہ مجھے موت دے دے۔ اور موت کے بعد اچھا میں تو آپ سے عرض کروں، میں اور آپ سب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکمی اشارہ ہو جائے کہ تیرے کو مرنے کے بعد جنت میں داخل کروں گا، میں تو اللہ کی قسم ابھی مرنے کو تیار اسی لمحے، اور آپ کی بھی تمنا ہوگی۔ کون یہ پیشاب پخانے کی جھنجھٹ والی زندگی میں رہے گا؟ کہے کو رہے گا آدمی؟ لیکن ہم زندگی میں برکت اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ان اعمال کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، تیرے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا خاتمہ تیری رضا پر ہو، ایسے اعمال پر ہوں جس سے تو راضی ہو سب۔ تو رب نے فرمایا کہ ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر تو موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جو کرتوت کر چکے ہیں ان کی بنا پر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ تو ایک موقع تھا، ان کو ایک موقع تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، کیا بول رہے ہیں آپ، موت کی تمنا کریں، آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اتنا ایمان تھا، اتنا اندر سے مانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، ہم نے موت کی دعا کی اور انہوں نے آمین کہہ دی تو پھر ہلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حق ہوتا ہے نا، اس درجے میں یقین تھا کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو ہمارا پھر بچنا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو زندگی کا بہت ہی لالچی پائیں گے۔ احرص لفظ جو ہے نا، احرص یہ حریص کا مبالغے کا صیغہ ہے۔ حریص یعنی کسی چیز کو بہت طلب کرنا، احرص جو ہے اس سے بھی بہت آگے کا صیغہ ہے۔ آپ ان کو زندگی کے بارے میں، جینے کے بارے میں انتہائی لالچی پائیں گے۔ من الذین اشرکوا، ارے یہ جو مشرک ہیں نا ان سے بھی زیادہ ان کو جینے کی تمنا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہے، موت ہی نہ آئے۔ 1000 سال بھی اگر ان کو زندگی مل جائے تو وہ جینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر اتنی لمبی عمر دے بھی دی جائے، 1000 سال کی بھی عمر دی جائے تو جس نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے اسی نافرمانی میں زندگی گزرتی رہے گی، اور اس کا لمبی عمر کا ہونا اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا سبب نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس درس کے بعد، اس رکوع کے بعد، یہ 11واں رکوع ہے، اس کے بعد 12واں رکوع جو ہے اس میں جادو کا تذکرہ ہے۔ جادو جو ہے وہ ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے۔ میں نے آپ سے عرض اس لیے کیا کہ اس کو ذرا رکوع کو دیکھ کے آئیے، رکوع طویل ہے، وقت پر جیسا اللہ سجھا دے گا ویسا کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ایک رکوع میں ہو جائے پورا، لیکن نہ ہو، پڑھنے والا جانتا ہے جادو کی حقیقت
جادو کی حقیقت، وہ جو نئی تہذیب ہے میں جادو والوں کو نہیں مانتا، کتنا مہذب ہو گیا رے، تو نہیں مانتا، قرآن میں جادو کا تذکرہ تو نہیں مانتا، اس کے بعد تو مسلمان رہ جائے گا۔ اور اس کو نا اس کو اصل میں کیا ہوا بھائی، جنات لا کے اس کو ستاتا، جنات میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتا، قرآن شریف میں سورہ جن موجود ہے، تو جنات تو نہیں مانتا۔ تو یہ جو بہت زیادہ مہذب ہو جاتے ہیں نا، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عنوانات ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد اس کی حقیقت کھل جاتی ہے کیا چیز یہ، اور اس کے بعد ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جری ہو جاتا ہے اپنے رب پر بھروسہ کر کے کہ کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی چھو منتر، کوئی کالا کنتر اور کچھ بھی ہو، میرے رب کے حکم کے بغیر کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب میرے رب کا ہی حکم چلتا ہے تو میں ان کی فکر کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کرنے جھک جاؤں، پروردگارہ آپ ہی ہر چیز سے پناہ دینے والے، بس آپ ہی۔ تو اس کا تذکرہ آئے گا اگلے رکوع میں انشاءاللہ، اور اس کے 2 رکوع کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے، بلکہ ایک ہی رکوع کے بعد 14ویں رکوع میں تو صرف ایک آیت ہے اس میں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا اس سے آپ انداز کریں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو کس طرح قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اب جو لوگ مجلس تعلیم القرآن کے لیے باقاعدہ عطیات دے رہے ہیں، ہمارے بابو صاحب ہیں اور ہمارے ساتھی فیاض صاحب وغیرہ ہیں، راغب صاحب ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں۔ اور جو لوگ ابھی نیت کر رہے ہیں، تو نیت اتنی لمبی نہیں کی جاتی، عمل کتنا بھی لمبا کیا جا سکتا، نیت چھوٹی رہتی ہے ہمیشہ، سمجھے؟ جو لوگ نیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے تو ہم نے جو تاریخ ان کو دی ہے وہ قریب آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو تاریخ طے اگر اس سے پہلے اللہ پر کروا دے تو پہلے انشاءاللہ اپنے کو قبضہ مل جائے گا اس پر، اور اس سے وہ جڑا ہوا ہے اللہ کی کتاب کی خدمت۔ اس لیے جو کوئی جیسا بھی اس میں تعاون کرے گا وہ انشاءاللہ اس کے ثواب جاریہ ہوگا، اپنی طرف سے بھی اور اپنے مرحومین طرف سے بھی ثواب جاریہ کے انتظام کا ایک بہترین یعنی موقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پہ چلنا آسان فرمائے۔ اللہ یہودیوں کی تاریخ آپ نے بیان فرمائی، اللہ ان ساری شرارتوں سے ہماری اور ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا لے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا وفادار بنا لے، اللہ ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے پوری طرح پر کر فرما دے مولا۔ اللہ ہمیں آپ اچھے لگیں، آپ کے سوا کچھ اچھا نہ لگے، اللہ ہمیں آپ کے نبی اچھے لگیں، ان کا طریقہ اچھا لگے، اور اس کے سوا ہمیں کچھ اچھا نہ لگے۔ اللہ اس رخ پر ہمارے رخ کو ہمارے پھیر دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کی ساری مشکلات کو دور فرما دیجئے، ان کی حفاظت کا غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو قرض کے بار میں دبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے رزق میں کمی ہے اللہ ان کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی روزی عطا فرما۔ الہ العالمین اس دنیا میں بھی عافیت کا معاملہ فرما، اللہ آخرت میں بھی عافیت کی بھیک عطا فرما دینا۔ اللہ اگر اس دنیا میں ہم کسی بھی طرح کے آپ کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے تو آخرت میں ہم آپ کے غصے کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہم عافیت کے طلبگار ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو بند کیسے کرنا ہمارے کو بتا دینا تو نا، ہم ادھر سے کال ٹرانسفر کروں گا تو پھر نہیں بچانے